أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی، شیعہ دین کی بنیاد ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے رکھی۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتب سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن سبا تھا اور اس کے عقائد بھی ایسے ہی تھے جیسے شیعہ کے ہیں۔ یہ بات تو رہ گئی۔ اب میں آپ کو ایک ثبوت اللہ یاری کے ذریعے دینا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے اندر عادات یہودیوں والی ہی پائی جاتی ہیں۔ آپ خود غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور باقی کتب کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب امام تمہارے آگے آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آمین کہنے کے بارے میں کہا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمین کہنا ثابت ہو گیا تو یہ ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بغیر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ یاری کہتا ہے کہ نہیں، آمین نہیں کہنا، یہ بدعت ہے، یہ خلفاء کی نعوذ باللہ بدعت ہے، اور آمین نہیں کہنا چاہیے۔ یہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک، یہ تو صحیح ہو گیا۔ ایک کوشچن ہے، وہ جب آمین اونچی کہنا ہمارے جو آپ کے شیعہ مذہب میں یہ غلط ہے جب تعمین حدیث ہے، خود بھی نہیں بولتا آمین، مطلب دل میں بھی نہیں بولنی، مطلب اندر بالکل ہی نہیں بولنی آمین آپ نے؟ نہیں، نماز میں سورہ حمد کے بعد آمین سے منع ہے۔ سورہ حمد جب پڑھیں گے، سورہ والضالین جب کہیں گے تو اس کے بعد کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ویسے آمین کہنا، ویسے کوئی دعا کر رہا ہے تو آپ آمین کہتے ہیں نا، تو اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عزت دے تو وہ جائز ہے، بلکہ وہ اچھی بات ہے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد یہ بدعت ہے، یہ خلفاء کی بدعت ہے، خلفاء کی بدعت ہے۔ اور آپ پھر کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ اس اللہ یاری کا مسلک ہو، اس کا مذہب ہو، باقی شیعہ کا نہ ہو۔ تو اس کے لیے اللہ یاری نے ہی دلیل دی ہے کہ یہ شیعہ مذہب کی، شیعہ دین کی بنیادی کتب کے اندر بات موجود ہے، اور وہ حوالہ دیتا ہے اصول کافی کا، اور روایت بیان کرتا ہے کس کے نام کی؟ امام جعفر کے نام کی۔ میں کہتا ہوں کہ امام جعفر ہمارے لیے معتبر راوی ہیں، ہماری حدیث کی کتب میں ان سے احادیث لی گئی ہیں۔ ان کی سند سے اگر پیچھے کوئی صحیح سند ہو اور ان کے بعد بھی راوی صحیح ہوں تو ہماری حدیث کی کتب میں وہ روایت صحیح ہوتی ہے، ان پر جرح نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اس نے بات کی ہے یہ صرف ان تک پہنچائی ہے، ان سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچائی، یعنی ان کا ہی قول بتایا ہے۔ جب ہمارے پاس نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم فرمان موجود ہے تو اگر بالفرض مان لیں امام جعفر سے یہ صحیح ثابت ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے تو حجت نہیں ہے، شیعہ کے لیے بے شک ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پاس یہ اصول کافی کی دلیل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واضح طور پر یہ شیعہ مذہب، شیعہ دین ہے کہ یہ آمین نہیں کہتے، آمین کہنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آمین نہیں کہنا چاہیے۔ جب امام والضالین کہے تو آپ آمین کی بجائے
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहें। तो ये हुआ इनका मसलक। इब्न माजा के अंदर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आमीन कहा करो, आमीन से यहूदी हसद करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि यहूदी आमीन से हसद करते हैं, और हमने देखा कि शिया आमीन से हसद करते हैं। तो ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाती है कि इनके अंदर, शिया के अंदर यहूदियों वाली फितरत पाई जाती है कि जिस बात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे यहूदी हसद करते हैं, ये भी उससे हसद करते हैं। तो एक ही जैसी आदत, एक ही जैसी फितरत है कि इस बात से ये हसद करते हैं। कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसे बिदअत कहते हैं, जो बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। तो इससे ये साबित हुआ कि शिया के अंदर यहूदियत वाले असरात, यहूदियत वाले जरासीम अब भी मौजूद हैं।